بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیے یادگار اور بڑا دن۔ 4.5 سال بعد قومی ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ پی کے 749 300 سے زائد مسافروں کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ وزیر دفاع و ایویشن خواجہ آصف نے مسافروں کو الوداع کیا۔ پرواز آج شام پیرس انٹرنیشنل چارلس ڈے گال ایئرپورٹ پر اترے گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے دن 12 بجے روانہ ہوئی۔ پیرس آنے اور جانے والی پہلی اور دوسری پروازوں کے لیے فلائٹ بکنگ فل ہو چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 براہ راست پروازیں چلا رہے ہیں۔ مسافر اپنے موبائل فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ استعمال کر سکیں گے۔ وزیراعظم کی پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کے بعد عوام کو مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت ہوگی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی براہ راست پروازوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ پروازوں کی بندش سے قومی ایئر لائن کو اربوں ڈالر کا نقصان اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کروا لیا۔ یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر ہوابازی اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، متعلقہ تمام ادارے اور ان کے افسران اور اہلکار تحسین کے لائق ہیں۔ دوسری جانب وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے پیرس کے لیے پرواز کا افتتاح کیا۔ خواجہ آصف نے فرانس ایمبیسی سٹاف کے ہمراہ فیتہ کاٹا۔ اسلام آباد میں یورپ پروازوں کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی دور کے وزیر کے بیان سے بڑی تباہی ہوئی۔ طویل عرصے کے بعد یورپ کی پروازوں کی بحالی پر خوشی ہے۔ مسافروں کو دبئی یا کسی اور ملک سے وطن واپس آنا پڑتا تھا۔ اوورسیز کو سفر، مہنگائی اور رقم زیادہ دینا پڑتی تھی۔ آئندہ دنوں میں برطانیہ اور امریکہ میں بھی پروازوں کا اجراء ہوگا۔ آج ہم انٹرنیشنل معیار پر پورا اترتے ہیں۔ کو بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے 6 ماہ میں تقریباً 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دسمبر 2024 میں 3.07 ارب ڈالرز پاکستان بھیجے۔ رپورٹ کے مطابق ترسیلات زر دسمبر 2023 سے 29% زائد رہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں نے 77 کروڑ جبکہ عرب امارات سے 63 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے۔ برطانیہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے 45 کروڑ، یورپ سے 36 اور امریکہ سے 28 کروڑ ڈالرز بھیجے گئے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں پاکستانیوں نے 33% زائد رقوم پاکستان بھیجی۔ پاکستانیوں نے گزشتہ 6 ماہ میں 17 ارب 84 کروڑ ڈالرز وطن بھیج کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دسمبر 2024 تک 3.1 بلین ڈالر ترسیلات آئیں، جو نومبر 2024 سے 5.6% زیادہ ہیں۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ پاکستانی بہن بھائیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عزم کی سند ہے۔ ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال بندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہو سکتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنانی جائے۔ ریمارکس دیے آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ اس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔
जस्टिस मुसर्रत ने सवाल किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा, एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। उस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, मगर फिर भी केस फौजी अदालत में नहीं चला। इस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीके कार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। समाअत के आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 9 मई वाकयात में कुल मुल्जिमान 5000 के करीब थे। फौजी अदालत ले जाए गए 105 मुल्जिमान की जाए वकुआ पर मौजूदगी के शवाहिद हैं। बाद अज़ां आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार PTI के 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर जबकि 24 की मुस्तरद कर दी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्बू अल हसनात जुल्करनैन ने डी चौक केस में गिरफ्तार PTI के 177 कारकुनान की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए PTI के 153 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली, जबकि 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। ATC ने 5000 रुपए के मचलकों के अवज जमानतें मंजूर की। अदालत ने थाना कराची कंपनी के 48 मुल्जिमान में से 43 की जमानतें मंजूर जबकि 5 की खारिज कर दी। थाना तरनोल के 7 मुल्जिमान में से 2 की जमानतें मंजूर जबकि 5 की खारिज की गई। थाना I9 के 10 मुल्जिमान में से 9 की जमानत मंजूर जबकि 1 की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई। थाना सेक्रेटेरिएट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर की गई। थाना मरगला के 45 मुल्जिमान में से 42 की जमानतें मंजूर जबकि 3 मुल्जिमान को जमानत ना मिल सकी। थाना कोहिसार में 1 मुल्जिम की जमानत मंजूर हुई। तोशाखाना 2 केस के हवाले से आपको अपडेट करें और बताएं कि बुशरा बीबी और उनके वकील के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग जारी कर दी। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने की। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी और उनके वकील आज अदालत में पेश नहीं हुए। इस्तगासा के गवाह मोहम्मद अहमद पर बानी PTI के वकील हुसैन मुफ्ती ने जिरह मुकम्मल की। वकील अरशद तबरेज की गैर हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो हक जिरह खत्म कर देंगे। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 5 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान को तलब कर लिया। केस की समाअत को 14 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। बानी PTI के कैद में 520 दिन के दौरान हुकूमत के 55 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बानी PTI का जेल में एक दिन का 10.5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बानी PTI के अडियाला जेल में 21 माह कैद के दौरान हुकूमत ने उन पर 55 करोड़ रुपए के अखराजात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI तकरीबन 520 दिनों से जेल में है और उनके खिलाफ 188 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज नैब में हैं। बानी PTI के खिलाफ 12 इन्वेस्टिगेशंस FIA में ज़ेर इल्तवा है, जबकि मुल्क भर के 70 पुलिस स्टेशन में 172 क्रिमिनल मुकदमात दर्ज हैं। हुकाम के मुताबिक बानी PTI की सिक्योरिटी पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उनके कैद खाने के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर 2 करोड़ रुपए की रकम सर्व की गई है। बानी PTI के लवाजमात और खाने पीने पर माहाना 5 लाख रुपए खर्च आते हैं, जबकि सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। उनके खाने पीने का रोजाना का खर्च 20,000 रुपए है, जो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके अलावा अडियाला जेल में कायम बैंक में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है, जिसे बानी PTI अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब की टीम और प्रोसिक्यूटर्स पर अब तक 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कि हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं। FIA के 16 इन्वेस्टिगेशंस बानी PTI के खिलाफ 12 मुकदमात की तहकीकात कर रहे हैं, जिन पर 5 करोड़ रुपए खर्च आ चुका है। मुल्क भर के थानों में 172 मुकदमात में बानी PTI पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की जानिब से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 5 माह पहले ऐलान किया था कि यहाँ लाइब्रेरी बनेगी। आज का दिन इदारे के लिए बहुत अहम है। लाइब्रेरी से आम पब्लिक को बहुत सी सहूलतें मिलेंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना केस चेक कर सकते हैं।
ویب سائٹ سے ساری معلومات عدالت میں آئے بغیر عوام کو مل رہی ہے۔ ہم نے کیسز جلد نپٹا کر بیک لاگ کو ختم کیا۔ عامر فاروق نے مزید کہا کہ تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ سے زیادہ کیسز نپٹائے گئے۔ گزشتہ سال 1,19,000 کیسز نپٹائے گئے۔ امید کرتا ہوں آئندہ آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ کامیابیاں ملیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ ملکی مجموعی صورتحال کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے اور خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا خصوصاً کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان نے امدادی اشیاء کے قافلوں کی پارچنار آمد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ کرم میں قیام امن کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ بعض عناصر نے جان پوچھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے دیرینہ نیاز مندی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں سربراہ JUI فے کا مثبت کردار قابل تعریف ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مریم نواز بانی PTI بننے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ بانی PTI شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں۔ شریف خاندان کو خواب میں بھی بانی PTI نظر آتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایک بیان میں مزید کہا کہ مریم نواز کو بانی PTI بننے کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ پنجاب کا پیسہ عوام پر خرچ ہونے کے بجائے لندن منتقل ہو رہا ہے۔ ترجمان KP نے کہا کہ عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو رہا ہے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں خیبر پختونخوا پہلا قرض اتارنے والا صوبہ بن چکا ہے۔ جعلی قانون نے اس بار کرپشن کے ساتھ لاقانونیت کو بھی فروغ دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ مریم نواز جانوروں کے ساتھ ساتھ سیاسی بونوں اور سیاسی نیم پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ اب جعلی پیری مریدی کا کاروبار چلانے والوں کے بچے بھی مریم نواز کو طعنے دیں گے۔ مریم نواز کی چند ماہ کی کارکردگی باقی صوبوں کے لیے مثال ہے۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ ایک جماعت ایک صوبے میں 16 سال سے دوسری 12 سال سے اقتدار میں ہے۔ ان دونوں سے کارکردگی پوچھیں تو مظلومیت کارڈ اور ذاتیات کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کارکردگی سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ زبان درازی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مشکل وقت گزر چکا، اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ آگے بڑھ بات کریں PTI رہنما شوکت یوسفزئی کے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی دیکھ کر افسوس ہوا۔ سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ڈسپلن قائم کرے۔ شوکت یوسفزئی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کے مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو، کیونکہ حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے، جبکہ بانی PTI نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ PTI نے مذاکرات کر کے حکومت کو ایکسپوز کر دیا۔ حکومت مذاکرات سے خوف زدہ لگ رہی ہے۔ اگر اختیار ہے تو بانی PTI سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملک کے اوپر بوجھ ہیں۔ یہ اڑان پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پیسہ کہاں ہے؟ ملک میں امن و امان، رول آف لا اور سیاسی استحکام نہ ہو تو کون پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ پنجاب کے صدر اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کسی بات پر سمجھوتا ہو یا نہ ہو لیکن مذاکرات تو ہونے چاہیے۔ پارلیمانی جمہوری نظام ڈائیلاگ سے ہی چل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کا بیانیہ تھا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کر ہی مذاکرات میں کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ حکومت کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کا آئینی رشتہ رہتا ہے، وہ ان کا بھی تھا۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ان کی بات ہماری سمجھ میں آئی تو ضرور اس پر عمل درآمد کریں گے۔ ہم بھی کہیں گے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے جو محنت کی آپ بھی اس پر نظر کرم کریں۔ مذاکراتی کمیٹی کے لوگ بانی PTI سے روز مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کسی کی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے اور کسی کو بھی باہر جانا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح کی تنقید اور بیان بازی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر PTI چاہتی ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو تو لسٹ فراہم کرنی چاہیے۔ اس پر ہمارا بھی موقف ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کون سیاسی قیدی ہیں اور کون نہیں۔
پاسپورٹ بنوانے کے خواہش مند افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاکستان کے تمام شہروں میں پاسپورٹس ڈیلیوری کاؤنٹر 7 دن 24 گھنٹے فعال رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی پاسپورٹس نے احکامات جاری کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہریوں کی آسانی کے لیے ملک کے تمام شہروں میں پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹر 7 دن 24 گھنٹے فعال رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے تمام زونل ہیڈز کو اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے بتایا کہ شہری اب ملک بھر کے 227 پاسپورٹ دفاتر میں کسی بھی وقت پاسپورٹ وصول کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جمال قاضی نے کہا کہ فیصلہ شہریوں کو پاسپورٹ کا بر وقت اجرا یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ ملک بھر میں پاسپورٹ کا بیک لاگ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پاسپورٹ بنوانے اور تجدید کروانے والوں کے لیے بڑی سہولت دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے شہر کے 2 نادرا میگا سینٹرز میں پاسپورٹ دفاتر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کراچی میں نادرا میگا سینٹر 5 اسٹار چورنگی اور نادرا میگا سینٹر سیمس چورنگی سائٹ میں شہریوں کو پاسپورٹ کی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ شہر میں متبادل پاسپورٹ سینٹرز کا قیام مرکزی پاسپورٹ آفس پر رش کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ گزشتہ دنوں ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کے کراچی دورے کے موقع پر نادرا سینٹر میں پاسپورٹ آفس کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا۔ کراچی سمیت پاکستان کے 11 کے لگ بھگ نادرا میگا سینٹرز پر پاسپورٹ کی سہولیات متعارف کروائی جائیں گی۔ خبر دیں گے خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز کل سے اسلام آباد میں ہوگا۔ 2 روزہ عالمی کانفرنس میں کئی ممالک کے مندوبین، ماہرین تعلیم اور وزراء شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں تعلیم کے شعبے میں خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر بات کی جائے گی۔ عالمی کانفرنس میں ملالہ یوسفزئی بھی شرکت کریں گی۔ پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس میں 44 مسلمان اور اتحادی ممالک کے 150 مندوبین شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا اہتمام وزارت تعلیم نے کیا ہے۔ کانفرنس کا عنوان مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع ہیں۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد لڑکیوں کے تعلیم سے متعلق حاصل کی گئی کامیابیوں کو شیئر کرنا، معلومات کا تبادلہ اور تعلیم کے میدان میں درپیش مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے قابل عمل اقدامات پر بات کرنا ہے۔ شہر قائد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں بیرون ملک جاتے ہوئے 24 گھنٹے میں مزید 35 مسافر آف لوڈ کر دیے گئے۔ 18 مسافروں کو عمرہ ویزا پر سعودی عرب جاتے ہوئے ایڈوانس ہوٹل بکنگ نہ ہونے اور اخراجات کے لیے مناسب رقم نہ ہونے پر آف لوڈ کیا گیا۔ 3 مسافروں کو ورک ویزا پر سعودی عرب جاتے ہوئے آف لوڈ کیا گیا۔ ٹیمپریری امپلائمنٹ پرمٹ پر ملیشیا جاتے ہوئے مسافر ندیم کو ویزا پروٹیکٹر اسٹیمپ نہ ہونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر روک لیا گیا۔ پرسنل وزٹ ویزا پر سعودی عرب جاتے ہوئے 4 افراد کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ٹورزم ویزے پر ترکی جانے والے ایڈوانس ہوٹل بکنگ اور مناسب فنڈز ہونے کی وجہ سے نذیر نامی مسافر کو بھی آف لوڈ کیا گیا۔ محمد نبیل کو ٹورزم ویزا اور سید محمد علی کو ورک ویزا پر آذربائیجان جاتے ہوئے مناسب دستاویزات اور پروٹیکٹ نہ ہونے پر پرواز سے اتار دیا گیا۔ محمد شکیل، محمد ایوب اور علی محمد کو فیملی وزٹ ویزا پر عمان جاتے ہوئے ایڈوانس ہوٹل بکنگ اور مناسب رقم نہ ہونے پر آف لوڈ کیا گیا۔ 3 مسافروں کو ورک ویزا پر سعودی عرب جاتے ہوئے ویزا سے متعلق دستاویزات نہ ہونے پر آف لوڈ کر دیا گیا۔ افسوسناک خبر دیں گے، شہر قائد میں 24 گھنٹوں کے 2 حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شہید ملت روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 جاں بحق، 1 شخص زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ بلدیہ ٹاؤن کے قریب ہب ریور روڈ پر بھی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق کاٹھور کے پاس کار سوار کی ٹکر سے زخمی ہونے والا کوسٹ گارڈ اہلکار بھی چل بسا۔ کار سوار کچھ دور جانے کے بعد اپنی کار چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے کار سوار کی تلاش جاری ہے۔ کورنگی میں ہونے والے ایک حادثے میں چمڑا چرنگی کے قریب کار نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، جس سے موٹر سائیکل نالے میں جا گری اور ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ کار سوار موقع سے فرار ہو گیا۔ مشرق وسطی سے خبر شامل کریں گے، جہاں لبنانی پارلیمنٹ نے آرمی چیف جنرل جوزف خلیل اون کو لبنان کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی پارلیمنٹ کے 128 میں سے 99 اراکین نے جنرل جوزف کو اون کے حق میں ووٹ دیا۔ نومنتخب صدر جنرل جوزف اون نے حلف اٹھانے کے بعد پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ ملک کے سیاسی اور اقتصادی ڈھانچے کی تعمیر نو کر کے لبنان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا۔
صدر خلیل اون نے کہا کہ لبنان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے سیاسی کارکردگی کا انداز بدلنا ہوگا. وزیر اعظم صدر کا شراکت دار ہوگا نہ کہ حریف. انہوں نے کہا کہ بدعنوانی، منی لانڈرنگ، اسمگلنگ، منشیات اور عدالتی نظام میں مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. ملک کے عدالتی نظام کو مکمل آزادی اور خود مختاری دی جائے گی. نو منتخب صدر نے مزید کہا کہ جنوبی اور مشرقی سرحدوں کی نگہبانی لبنانی مسلح افواج کی ذمہ داری ہوگی. لبنانی ریاست اسرائیلی قبضے اور حملوں سے نجات پانے کے لیے کام کرے گی. لبنان علاقائی مسائل پر مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے گا. شام کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ لبنان اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرے گا. لاس اینجلس میں لگی آگ کیا ہے قدرت کا انتقام. امریکہ کا دلکش ترین شہر غزہ بن گیا. امریکی شہر لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ سے 6000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں. مزید دیکھتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں. امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی خوفناک آگ پر 3 روز بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا. پانچ مقامات پر لگی آگ سے جھلس کر اب تک 5 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہیں. آگ سے 6000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی. 32,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر وادیاں اجڑ گئی. متاثرہ علاقوں میں 95,000 صارف بجلی سے محروم ہیں. امریکی تجزیہ کار جیکسن ہنکل نے لاس اینجلس میں ہوئی تباہی کو غزہ سے تشبیہ دے دیا. غزہ اور اسرائیل تنازع میں اسرائیل کی مخالفت کے لیے مشہور تجزیہ کار جیکسن ہنکل نے سماجی ویب سائٹ ایکس پر لاس اینجلس میں آگ سے ہوئی تباہی کے مناظر شیئر کیے. جیکسن نے ساتھ ہی کیپشن میں لکھا کہ یہ آج لاس اینجلس ہے، غزہ نہیں. امریکہ کو بیرون ملک نسل کشی کی فنڈنگ کے بجائے اپنے ملک کے بحرانوں کو حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے. لاس اینجلس میں لگی اس بدترین آگ پر صرف عام شہری ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ انڈسٹری کی کئی مشہور شخصیات بھی اپنا سب کچھ کھو بیٹھے. آگ میں امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے کا عالیشان گھر بھی جل کر خاک ہو گیا. متاثرہ علاقوں میں 2 لاکھ شہریوں کو انخلا کا حکم دے دیا گیا. صدر جو بائیڈن نے اس آتش زدگی کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ قرار دے دیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے ہونے والی تباہی پر اگلے 6 ماہ تک 100% اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر بریفنگ کے دوران صدر بائیڈن نے کہا کہ فنڈنگ کی رقم سے متاثرہ علاقوں سے ملبہ ہٹایا جائے گا. عارضی پناہ گاہیں قائم کی جائیں گی. ریسکیو ورکرز کی تنخواہوں سمیت جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات پورے کیے جائیں گے. صدر جو بائیڈن نے کہا کہ تعمیراتی کام کے لیے اضافی فنڈز پاس کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے جس کے لیے وہ کانگریس سے اپیل کریں گے. دوسری جانب نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گورنر کیلیفورنیا سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک جل کر راکھ ہو گیا. ذمہ دار ڈیموکریٹ گورنر نیوسم ہیں. نیو یارک کی اپیل کورٹ نے اداکارہ کو رقم ادائیگی چھپانے کے مقدمے میں ٹرمپ کی سزا روکنے سے انکار کر دیا. امریکی سپریم کورٹ نے حکم امتناع نہ دیا تو آج نو منتخب امریکی صدر کو سزا سنا دی جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. مین ہیٹن کی عدالت کے جج نے صدارتی استثناء کی بنیاد پر کیس کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا. اداکارہ کو رقم ادائیگی چھپانے کے مقدمے میں سابق صدر پر فرد جرم عائد ہے. برطانیہ میں آج سے برفباری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ موسمیات نے برفباری کی نئی وارننگز جاری کر دی. شمالی آئرلینڈ، ویلز اور مشرقی انگلینڈ کے کچھ حصوں میں نئی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. میڈیا کے مطابق مانچسٹر ایئرپورٹ پر متعدد پروازیں آج بھی تاخیر کا شکار رہیں. ایسٹ مڈلینڈز اور شمالی مشرقی انگلینڈ میں بھی یلو وارننگ جاری کر دی گئی ہے جبکہ یارکشائر اور جنوبی مغربی اسکاٹ لینڈ میں بھی یلو وارننگ جاری کر دی گئی.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہو گئی ہے۔ پاک ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچوں کے ٹکٹ ملتان میں نجی کورئیر کمپنی کے 11 سینٹرز پر دستیاب ہیں۔ دونوں میچوں میں فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوژر میں شائقین کا داخلہ مفت ہوگا۔ پی سی بی گیلری کی ٹکٹ صرف 500، وی آئی پی انکلوژر کے ٹکٹوں کی قیمت 150 اور پریمیم انکلوژرز کی ٹکٹوں کی قیمت 100 مقرر کی گئی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے، جبکہ ٹیم میں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ پاکستان کی معروف اسپورٹس پریزنٹر زینب عباس کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت۔ زینب عباس نے اپنے بیٹے کے ہمراہ سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کر کے یہ خوشخبری سنائی۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستانی سپورٹس اینکر زینب عباس کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر زینب عباس نے اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک پوسٹ کے ذریعے سب کو یہ خوشی کی نوید سنائی۔ زینب عباس نے اس پوسٹ کے ساتھ ہی کیپشن میں لکھا کہ نئے سال کے آغاز پر ٹی کا چھوٹا بھائی آ گیا ہے۔ حیدر حمزہ کاردر خاندان کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آیا ہے۔ زینب عباس نے نومبر 2019 میں سابق وفاقی وزیر خزانہ اور سابق گورنر پنجاب شاہد حفیظ کاردر کے بیٹے حمزہ کاردر سے شادی کی تھی۔ ان کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش 7 دسمبر 2021 کو ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے تیمور حمزہ کاردر رکھا تھا۔ زینب عباس کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد اور نیک تمناؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور ملک بھر میں شدید سردی کا راج برقرار۔ سوات، مظفر آباد اور ایبٹ آباد میں سردی سے لوگ ٹھٹر گئے۔ گلگت بلتستان اور کے پی میں درجہ حرارت -12 تک جا پہنچا۔ کراچی میں بھی شدید ٹھنڈ نے سب کو ہلا دیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے طول و عرض میں سردی کی شدت برقرار۔ بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کے بعد سوات، باغ آزاد کشمیر، مظفر آباد، مانسیرا اور ایبٹ آباد میں کڑاکے کی سردی نے لوگوں کے دانت بجا کے رکھ دیے۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھی، سیاحوں کی آمد و رفت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پارا نقطۂ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ لیا میں پارا -13، استور میں -12 رہا۔ گوبس کالام، اسکردو -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بگروڈ، ہنزا میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کلات، گلگت بلتستان -5، کوئٹہ -4، دیر اور لورا لئی کوچ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی شدید ٹھنڈ، صبح سویرے پارا 12 ڈگری تک جا گرا۔ 12 جنوری تک سردی کی شدت کم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب میں ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی نوید سنا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔